السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب بھی تمہیں لگے کہ حالات برداشت سے باہر ہے تو سمجھ لینا اللہ کا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھو، زندگی میں اکثر اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر طرف سے مشکلات نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن نتائج وہ نہیں ملتے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کی اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسی کسی مشکل میں نہیں ڈالتا جس کا وہ سامنا نہ کر سکے۔ مشکل وقت اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، تمہاری صلاحیتوں کو نکھارنا چاہتا ہے۔ زندگی کے ہر امتحان میں ہمارے رویے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم ہر مشکل کو ایک نئی طاقت کے ساتھ قبول کریں تو ہم آگے بڑھنے کی راہ خود ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقصد ہمیں ہرانا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھنے میں ہماری مدد کرنا ہوتا ہے۔ ہر امتحان کے بعد سکون کا ایک لمحہ ضرور آتا ہے، کیونکہ وہ سکون صرف انہی لوگوں کو ملتا ہے جو صبر کا دامن تھامتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، ہمیں فوراً نتائج چاہیے ہوتے ہیں، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وقت کو اپنا کام کرنے دیں اور اللہ کی منصوبہ بندی پر بھروسہ رکھیں۔ جب ہم ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ آزمائشوں کو اس طرح دیکھتا ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلات کو ایک موقع سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ جس قدر پریشانیوں اور رنج و غم سے گزر رہے ہیں، نہ تو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف کو واقعی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی تکلیف آنی ہی ہے، لیکن ان کا مقصد اب پورا ہوتا ہے جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنے مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے، تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ یاد رکھو، زندگی تکلیفوں کا نام ہے۔ یہاں خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو وہ ہے اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو اور تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور یقیناً آنے والا وقت تمہارے آج سے بہتر ہوگا۔ مشکل آتی ہے، چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے، چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنے جانی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کرنا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو مل جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھو، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ مشکلات میں انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔
یہ ضروری نہیں کہ تمہاری دعا کا جواب فوراً ملے، لیکن یاد رکھنا اللہ ہر دعا سنتا ہے اور اس کا بہترین جواب دیتا ہے جب وقت مناسب ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے ہر امتحان کو ایک چیلنج سمجھو، ایک موقع سمجھو جس سے تم بہتر بن سکتے ہو۔ یہ سوچو کہ ہر مشکل تمہیں کس طرح مضبوط بنا رہی ہے۔ زندگی میں ناکامی صرف وہی محسوس کرتے ہیں جو ہر مشکل کے آگے ہار مان لیتے ہیں، لیکن جو لوگ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیابی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تمہیں صرف اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت نہ دو کہ وہ تمہارے دل اور دماغ پر غالب آ جائے۔ ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ جب بھی زندگی میں مشکلات آئیں، خود سے یہ سوال کرو، کیا میں نے سب کچھ صحیح نیت سے کیا؟ کیا میں نے صبر کا دامن تھاما؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو یقین رکھو تم کامیابی کے راستے پر ہو، چاہے وہ کامیابی ابھی نظر نہ آ رہی ہو۔ یاد رکھو دنیا کی یہ مشکلات عارضی ہے، ان مشکلات کا مقصد ہمیں گرانا نہیں بلکہ ہماری ترقی کی راہوار بننا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری طاقت سے زیادہ کسی مشکل میں نہیں ڈالتا، تو جان لو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں ان حالات سے نکالنے کا بہترین ذریعہ فراہم کرے گا۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ انہیں مشکلوں میں ہمیں اپنی طاقت اور حقیقت اور صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم ہر آزمائش کو ایک سبق کی طرح قبول کریں اور اس سے سیکھیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں نیچے نہیں گرا سکتی۔ اللہ ہر انسان کے لیے ایک بہترین منصوبہ رکھتا ہے۔ اگر ہم صبر اور استقامت کے ساتھ اس راہ پر چلتے رہیں تو ہمیں وہ کامیابیاں ملیں گی جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاد رکھو زندگی ایک سفر ہے اور اس سفر میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات کے بعد جو سکون اور کامیابی ملتی ہے وہ انمول ہوتی ہے۔ صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے مطمئن رکھو اور جان لو کہ تمہارے لیے اللہ نے ایک بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے امتحان بھی عارضی ہیں۔ تمہارا اصل مقصد ہمیشہ وہ سکون اور خوشی ہونا چاہیے جو صرف اللہ کے قریب ہونے سے ملتی ہے۔ یاد رکھو جو آزمائش تمہیں ملی ہے وہ ایک موقع ہے تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اپنے رب کے قریب ہونے کا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب تک تم اس پر یقین کر لو گے تو وہ تمہیں کامیابی ملے گی جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو انہیں کسی اداس دل تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا دل صرف اللہ کی یاد سے جڑ جائے۔ چلیے یہ ویڈیو کو یہیں پینڈ کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ کی پر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔